پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام وہ تھے ذرا برابر بھی کفار سے ڈرتے نہیں تھے اور ان کی خوشامدی میں انہوں نے نظریاتی طور پر لچک پیدا نہیں کیا. نمبر ایک، عملی طور پر بھی کفار ان سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ قلیل تعداد میں تھے، لیکن کفار جو ہے کبھی بھی ان پر بھاری نہیں ہو سکتے تھے، غالب نہیں آ سکتے تھے، اور کفار کو ڈرتے ہی نہیں تھے، سر جھکاتے ہی نہیں تھے کسی معاملے میں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی. سب صحابہ کرام جمع ہوئے. بہت دور کا سفر تھا، اس لیے کہ عرب کے علاقے کے سب سے اوپر کی سرحد تک جانا تھا جہاں رومی سلطنت شروع ہوتی ہے. اور صحابہ کرام تیار ہونے لگے. اس وقت گرمی کا زمانہ تھا، کھجور کے پتنے کا زمانہ تھا، اور بڑی تنگی اور اسرت کا زمانہ تھا، خشک سالی کا زمانہ تھا، اور یہ سب مشکلات کے اندر صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی. آگے نکل گئے، منافقین پیچھے رک گئے. اور اللہ کے رسول جنگ سے واپس آئے تو بلا کر پوچھا تو منافقین جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بچے کا مسئلہ تھا، فلاں تھا، یہ سب جھوٹ موٹ کہہ کر انہوں نے رخصت مانگی. لیکن 3 صحابہ کرام مخلص ایسے تھے جنہوں نے آ کر یہ اعتراف کیا کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. سوچتے رہے کہ کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، آج نکلیں گے اور کل نکلیں گے، اور وقت بیت گیا اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. 3 لوگ تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ 3 صحابہ تھے، اور تینوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ سماجی بائیکاٹ ان کا ہو جائے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایسا زندگی ایسی ہم پر تنگ ہو گئی کہ جہاں جاتے ہی کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں تھا، ہمیں سلام نہیں کرتا تھا. اور ابو قتادہ جو میرے بہت پرانے دوست تھے، میں ان کی باغ پر چڑھ کر میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا. میں نے پوچھا کہ ابو قتادہ میں مسلمان نہیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہوں. انہوں نے منہ پھیر لیا. پھر میں نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ جب میں نے پوچھا تو ابو قتادہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہر طرف سے بائیکاٹ، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا. 40 دن کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور حکم جاری فرمایا. ان کی بیویوں سے کہا کہ وہ بھی بستر الگ کر دیں، چلے جائیں، میکے چلے جائیں. تو بیویاں بھی چلی گئیں. ایسی زبردست گویا کہ ان کا بائیکاٹ اور ان پر تنگی آ گئی. بہت عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جو اسلامی سماج میں رہتا ہو اس کا بائیکاٹ ہو جائے تو کیا کچھ ہوگا. ایسے میں شاہ غسان کا بادشاہ خط لکھ کر بھیجتا ہے کعب بن مالک کو. معلوم ہوا کہ آپ کے صاحب نے آپ لوگوں کی بے عزتی کی ہے، آپ کی ناقدری کی ہے. اگر تم چاہو تو ہم ایک فوج آپ کی مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں اور چڑھائی کر سکتے ہیں. کعب بن مالک نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے. ایک آزمائش تو یہ ہے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکے، سستی کی ہم نے، سماجی بائیکاٹ ہو گیا، اس پر مزید ہے کہ کافر بادشاہ ہمیں آفر دے رہا ہے، یہ ایک اور مزید مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اٹھا کر انہوں نے چولہے میں پھینک دیا اور جس خط لایا اسے کہہ کر بھیجا کہ رومی کتے تجھے اتنی جسارت کہ تو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کر دے. یہ ہے کفار کے معاملے میں مقابلے میں سختی کہ کہیں لچک نہیں ہے. آج کا زمانہ ہوتا تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر سے ادھر بدلتے ہیں، دل بدل کرتے ہیں، پارٹیاں بدل جاتے ہیں، اور کبھی رائٹسٹ رہتے ہیں، کبھی لیفٹسٹ بن جاتے ہیں، کبھی لیفٹسٹ ہوتے ہیں تو رائٹسٹ بن جاتے ہیں. صاف پیسوں کے لیے ان کا بکاؤ مال بنتے ہیں. کہاں نظریاتی مضبوطی ہے بتائیے. جو لوگ کل الیکشن لڑتے ہیں فسطائیت کے خلاف اور کمیونلزم کے خلاف، آج اسی پارٹی کے ساتھ وہ الحاق کر لیتے ہیں. کہاں ہے نظریاتی مضبوطی؟ دنیا کے اندر آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اندر نظریاتی مضبوطی اور عملی طور پر بھی کفار کے ساتھ وہ کسی جگہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. نمبر 1. نمبر 2، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحیم تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے، فیضان کرتے تھے. اور ایسی اخوت، ایسی جماعت اللہ کے رسول نے تیار کی کہ بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار جسے کہتے ہیں کہ دیوار میں سیسا پگھلا کر ڈال دیں تو جس طرح سے دیوار کی مضبوطی ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اتنے مضبوط تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے انتہائی شفقت کرتے تھے، انتہائی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. کتنے واقعات ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کر کے دیکھیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا. ایک معمولی غلام تھے اور ان کا مالک جو امیہ بن خلف بہت اذیتیں اور سخت تکلیف دیتا تھا، لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ ایک پوٹینشیل اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قابلیت والا انسان ہے، معمولی انسان دیکھنے میں، لیکن ان کے دل کے اندر جو ایمان کی چنگاری تھی اسے انہوں نے محسوس کیا. جب وہ ایمان قبول کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کر اس کو غلام کو چھڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. یہ تو شروعات ہے، رحماء بینہم کی شروعات ہے کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق تھے، ایک دوسرے پر شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. یہ سلسلہ دراز ہوتا اور مدینے میں جاتے ہیں تو یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ مکے سے مہاجرین جاتے ہیں اور مدینے میں بعض صحابہ ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے اور مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد
پہلے کاموں میں سے ایک کام یہ کرتے ہیں، عقد مواخا کرتے ہیں۔ عقد مواخا کا مطلب ہے اخوت کی گھانٹی، اخوت کا جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ ایک مکے کا صحابی، ایک مدینے کا صحابی، دونوں کو بھائی بناتے ہیں۔ ایک مکے کا صحابی، ایک مدینے کا صحابی، دونوں کو بھائی بناتے ہیں۔ دونوں سے کہا کہ اب تم دونوں بھائی ہو، چلے جاؤ، اب دونوں اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، چونکہ یہ نہتے ہاتھ خالی ہاتھ آئے تھے مکے سے، اور مدینے کے لوگوں کے پاس سب کچھ تھا۔ جب دونوں بھائی بھائی بن گئے تو صحابہ اکرام جو مدینے کے تھے انہوں نے سب کچھ آفر دیا۔ جن کے پاس کھیتیاں تھیں انہوں نے کھیت میں ڈسٹریبیوٹ کیا، جن کے پاس مویشی تھے انہوں نے کہا کہ یہ لو مویشی میں ہم دونوں تقسیم کر لیں گے، جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے کہا کہ ایک گھر تم لے لو، ایک گھر میں لیتا ہوں، جن کے پاس مال تجارت تھا انہوں نے تجارت میں ڈیوائڈ کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں عقد مواخا، بھائی بھائی کا جو رشتہ اسلام نے بنایا اور جو مضبوط کیا، دنیا کی تاریخ میں ایسا رشتہ کبھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے رحماء بینہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جاتے ہیں اور جنگ احد سے جب واپس لوٹتے ہیں تو اس میں تو 70 عظیم صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عظیم سانحہ اسلامی تاریخ کا، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مدینے کی طرف جب داخل اسلامی فوج، اسلامی لشکر داخل ہو رہی ہے تو اس وقت مدینے کے لوگ سب آئے، انتظار کر رہے ہیں، ابا آئیں گے، چاچا آئیں گے، نانا آئیں گے، سب اپنے اپنے رشتے داروں کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی ننھی بچی آتی ہے، تلاش کرتی ہے، ادھر ادھر گھومتی ہے اور اس کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں اس کے والد محترم کو۔ کون بچی تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی۔ قربان جائیے، رحماء بینہم، کیسے آپس میں ایک دوسرے پر رحیم تھے کہ وہ بچے ابو ابو تلاش کر رہی ہے اور اللہ کے رسول بول نہیں پا رہے ہیں، غم کے مارے ان کا گویا کہ ان کی آواز بیٹھی جا رہی ہے اور بیان نہیں کر پاتے کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے ہیں۔ اتنے میں 3 صحابہ اکرام میدان میں کود پڑتے ہیں اپنے گھوڑے سے اور اس بچی کو اٹھاتے ہیں کہ اس بچی کو پالنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ ایک طرف حضرت علی کے چھوٹے بھائی حضرت جعفر اترتے ہیں، دوسری طرف ایک اور صحابی، تیسری طرف تیسرے صحابی، اور تینوں آپس میں پیار اور محبت کی لڑائی لڑتے ہیں کہ یہ بچی کی کفالت میں کروں گا۔ قربان جائیے، عرب کے لوگوں پر ایک وہ زمانہ تھا جو اپنے پیٹ کے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ انقلاب آیا، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر ایسی مہربانی، ایک دوسرے پر ایسی شفقت کہ جس کا باپ شہید ہو جائے اس بچی کی کفالت کے لیے صحابہ آپس میں لڑتے ہیں کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ سے زیادہ قریب حضرت جعفر تیار تھے، لہذا حضرت جعفر جو ہے اس بچی کی کفالت کریں گے۔ رحماء بینہم، اتنی مثالیں دے سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، آج انتہائی افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ آج امت کے اندر اشداء علی الکفار کے بجائے اشداء علی المؤمنین ہو چکا۔ ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کے خلاف بکنا، ایک دوسرے کو جہنمی قرار دینا، ایک دوسرے کو ضال اور مضل کہنا، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، اور تم جہنمی ہو، تم گمراہ ہو، فلاں ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ایسی کوئی بڑی بڑی بنیادی باتیں نہیں، لے دے کر وہ ہاتھ کہاں باندھیں، آمین کیسے کہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں۔ ان تمام ایشوز پر امت کے اندر ایسا افتراق کہ ایک دوسرے سے جو جہاد کا جذبہ ہمیں کفار سے لڑنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ جذبہ اب چونکہ ہم کفار سے لڑ نہیں سکتے تو آپس میں لڑتے ہیں، مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم تنظیم میں کام کرتے تھے، ایک مسجد میں گئے یہاں سے بہت دور ایک دوسرے شہر میں، تو وہاں جانے کے بعد وہاں پروگرام تھا، اجتماع تھا، اجتماع کے بعد ایک مسجد میں ہم گئے تو لوگوں کو معلوم آ رہا ہے یہ طلبہ جو ہے دوسری تنظیم کے لوگ ہیں، نکالو ان لوگوں کو، نکلو باہر۔ ہم لوگوں کو باہر کیا گیا اور وہاں مؤذن صاحب نے ہاؤس سے ڈبو کر پانی اس ورانڈا کو صاف کیا، اسی وقت ہمارے سامنے سے دھو دیا کہ صاحب یہ لوگ آ گئے، مسجد ہماری ناپاک ہو گئی۔ یہ تصور ملت کے اندر اشداء علی الکفار کے بجائے اشداء علی المؤمنین ہو گیا، اور رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحیم اور مہربان ہونے کے بجائے ہم مغرب سے ایسی دوستی گانٹتے ہیں کہ مغرب جو چاہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جتنا بھی مغرب کی خوشامدی کریں، امریکہ کی خوشامدی کریں، امریکہ استعمال کرنے کا بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیتا ہے، سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ ابھی ہم بڑے بڑے کئی حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے بہت کلوز الائی ہیں ان دا وار اینڈ ٹیررزم، یہ ہمارے سگے دوست ہیں، اور ایک زمانہ آیا کہ یہ صاحب فون کرتے ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے تو وہاں امریکہ کے صدر صاحب فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، آخرکار انہیں استعفیٰ دے کر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ کہ صاحب آپ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں یہودیوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان خوشگوار تعلقات ہونا ہو تو قرآن میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف آیتیں ہیں اسے نکال دینا چاہیے۔ اتنی تو ہمت نہیں ہو سکی، البتہ اسکول کے بچوں کے نصاب میں، سلیبس میں جو یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں جو ٹیکسٹ بک میں لیسنز ہوتے ہیں اس میں جو آیتیں ہیں ان پر لعنت کی، ان کی غلطیوں کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے، ان آیتوں کو ہمارے مسلمانوں نے نکال دیا۔ یہ حال ہے ہمارا
کہ ان کے ساتھ کمپرومائز اور مسلمانوں کے ساتھ بے لچک لڑائی اور جھگڑا اور جہاد کا جذبہ یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ اس معاملے کو فوراً درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امت کے اندر جتنی جماعتیں ہیں سب برحق ہیں، سب اسلام کے لیے کام کرتی ہیں۔ ہر ایک کا کام کرنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی جو ہے کم پڑھے لکھوں میں کام کرتی ہے، کوئی جماعت پڑھے لکھوں میں کام کرتی ہے، کوئی جماعت طلبہ میں کام کرتی ہے، کوئی جماعت سیاسی میدان میں کام کرتی ہے، کوئی جماعت ایمان کی اصلاح کرتی ہے، کوئی جماعت فلاں کام کرتی ہے۔ سب مسلمانوں کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ سب جماعتیں مل کر بھی امت مسلمہ کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے۔ تو آپس میں لڑنے کے بجائے یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب حق پر ہیں اور سب کا کام کار خیر کا ہے۔ وہی آدمی اسلام سے دور ہے جس کے بنیادی عقائد میں توحید، رسالت، آخرت میں اگر کہیں فرق ہے تو اسلام سے باہر ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں، اس کے بعد بھی ایک رسول ہمارے درمیان آئے، وہ شخص اسلامی جماعت سے باہر ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی جو کارساز سمجھے، کسی اور کو بھی خدا کے ساتھ شریک کرے اور اسے بھی خدائی کا درجہ دے تو وہ ہمارے سے الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ سب مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، فلاں ہے، تو آپ اسے نکال سکتے ہیں مسلمانوں کی جماعت سے۔ ورنہ توحید، رسالت، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہر فرد ہمارا ہے اور سب کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے اور سب جماعتیں مل کر ایک دوسرے کا احترام کریں۔ حالات تو اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ